دوستو، آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایسے ملک کی جو پچھلے 40 برس سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہ ایشیا کا ایسا ملک ہے جو پاکستان کے مغرب اور ایران کے شمال میں واقع ہے۔ اس کا سرکاری نام امارت اسلامی افغانستان ہے۔ 1919 میں شاہ امان اللہ خان کی قیادت میں انگریزوں کے ساتھ بین الاقوامی طرز پر کیے گئے خارجہ پالیسی کے معاہدے کو مسترد کر دیا، جس کے بعد افغانستان صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک بن گیا۔ مگر انگریزوں کے دور میں اس کے بیشتر علاقے حقیقت میں آزاد ہی تھے اور برطانیہ کبھی بھی اس پر مکمل قبضہ نہیں رکھ سکا۔ 11 ستمبر کے واقعے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے طالبان پر جنگ مسلط کر دی اور طالبان حکومت کو گرا دیا، لیکن 20 سال بعد امریکہ کو طویل تباہ کن جنگ کے بعد افغانستان سے نکلنا پڑا۔ بظاہر امریکہ کی کٹ پتلی حکومت 15 اگست 2021 تک قائم رہی، لیکن کابل پر طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی اس حکومت کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کسی حالت میں ہے جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی کئی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی اور کبھی خانہ جنگی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں کرغزستان، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہیں۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی تعلق بہت گہرے ہیں۔ اس کے 99% لوگ مسلمان ہیں اور ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، انگریزوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضہ کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے رہے۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں درانی سلطنت کے کافی حصے ارد گرد کے ممالک کا حصہ بن گئے۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت بھی دنیا کی اولین زراعت میں شامل تھی۔ افغانستان کے بادشاہ امیر حبیب اللہ خان کو اس کے رشتہ داروں نے 20 فروری 1919 کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بن گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، مگر 19 اگست 1919 کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا، جس میں انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا اور یوں افغانستان میں ان کا اثر تقریباً ختم ہو گیا۔ 19 اگست 1919 کو اسی وجہ سے افغانستان کے یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امان اللہ خان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کیں اور مغربی دنیا سے تعلقات قائم کیے۔ اصلاحات میں بنیادی تعلیم کا لازمی قرار دینا اور مغربی طرز کی دیگر اصلاحات شامل تھیں۔ اس نے 1921 میں افغانستان میں ہوائی فوج بھی بنائی، جس کے جہاز روس سے لائے گئے، لیکن افواج کی تربیت ترکی اور فرانس سے کروائی گئی۔ 1927 میں امان اللہ خان نے یورپ اور ترکی کا دورہ بھی کیا، جس میں اس نے مغربی مادی ترقی کا جائزہ لیا اور افغانستان میں ویسی ترقی کی خواہش کی، مگر جب اس نے کمال اتاترک کی طرز پر پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی اور افغان اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنواری قبائل نے نومبر 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ امان اللہ خان پہلے قندھار بھاگا اور فوج تیار کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا۔ وہاں سے پہلے اطالیہ اور بعد میں سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی، جہاں 1960 میں وفات پائی۔ اس بغاوت کے دوران جنوری 1929 میں حبیب اللہ کلاکانی عرف بچہ سکا نے کابل پر قبضہ اور حبیب اللہ شاہ غازی کے نام سے حکومت قائم کی، مگر اکتوبر 1929 میں جنرل نادر خان کی فوج نے کابل کو گھیر لیا، جس پر بچہ سکا فرار ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جنرل نادر خان کو انگریزوں کی مکمل حمایت حاصل تھی، جنہوں نے اسے ہتھیار اور پیسہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے جنرل نادر خان کو 1000 افراد کی فوج بھی تیار کر کے دی تھی، جو وزیرستانی قبائلیوں پر مشتمل تھی۔ نادر خان نے قرآن کو ضامن بنا کر بچہ سکا کو پناہ اور معافی دی، مگر جب وہ کابل آیا تو اسے قتل کروا دیا گیا۔ نادر خان جو امان اللہ خان کا رشتہ دار تھا، اس نے نادر شاہ کے نام سے 1929 میں افغانستان کا تخت سنبھالا
مگر 1933 میں کابل کے ایک طالب علم نے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد اس کا 19 سالہ بیٹا ظاہر شاہ بادشاہ بن گیا۔ ظاہر شاہ نے 40 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ وہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے کئی وزیر اعظم بدلے جن کی مدد سے اس نے حکومت کی، ان میں سے ایک سردار محمد داؤد خان تھا۔ سردار داؤد نے روس اور بھارت سے تعلقات بڑھائے۔ اسے پاکستان سے نفرت تھی۔ پاکستان سے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے افغانستان کو اقتصادی مشکلات ہوئیں تو سردار داؤد کو 1963 میں استعفیٰ دینا پڑا، مگر سردار داؤد نے 10 سال بعد 17 جولائی 1973 کو ایک فوجی بغاوت میں افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس بغاوت کو روس کی مدد حاصل تھی۔ ظاہر شاہ فرار ہو کر اطالیہ چلا گیا۔ 27 اپریل 1978 کو سردار داؤد کو ایک اور بغاوت میں قتل کر دیا گیا اور نور محمد ترکی صدر بن گیا۔ اس بغاوت کو بھی روس کی مدد سے ممکن بنایا گیا۔ اس حکومت نے کمیونزم کو رائج کرنے کی کوشش کی اور روس کی ہر میدان میں مدد دی، ان میں سڑکوں کی تعمیر سے لے کر فوجی مدد تک سب کچھ شامل تھا۔ روس کی یہ کامیابی امریکہ کو کبھی پسند نہ آئی، چنانچہ CIA نے اسلامی قوتوں کو مضبوط کرنا شروع کیا، جس سے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ نتیجتاً 1979 میں روس نے افغانستان کی حکومت کی دعوت پر افغانستان میں اپنی فوج اتار دی اور عملاً افغانستان پر اسی طرح روس کا قبضہ ہو گیا جس طرح سن 2002 سے 2021 تک امریکہ کا قبضہ تھا۔ روس کی کمیونسٹ پارٹی نے کمال اتاترک کی طرز پر غیر آئینی اسلامی نظریات کی ترویج کی، مثلاً پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ یہ تبدیلیاں افغانی معاشرہ سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھیں۔ افغانستان میں مجاہدین نے ان کے خلاف جنگ شروع کر امریکہ نے ان مجاہدین کو خوب مدد فراہم کی، مگر امریکہ کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں بلکہ روس کے خلاف ایک قوت کو مضبوط کرنا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کو بھی ساتھ ملانا پڑا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو بھی امریکہ نے روس کے خلاف استعمال کیا۔ افغان مجاہدین اسلام سے مخلص تھے، مگر امریکہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو وہی مجاہدین امریکی اور CIA کی زبان میں دہشت گرد کہلانے لگے۔ امریکی CIA، پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب نے اس دوران اپنا اپنا کردار ادا کیا، جس میں ان ممالک کے کچھ مفادات مشترک تھے اور کچھ ذاتی۔ اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو 1989 میں مکمل طور پر افغانستان سے نکلنا پڑا، بلکہ بعض دانشوروں کے خیال میں روس کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی۔ اس سلسلے میں روس، افغانستان اور پاکستان کے درمیان 1988 میں جنیوا معاہدہ ہوا۔ روس نے افغانستان سے فوج نکالنے کے بعد بھی اس وقت کی نجیب اللہ حکومت کی مدد جاری رکھی، مگر 18 اپریل 1992 کو مجاہدین کے ایک گروہ نے جنرل عبدالرشید دوستم اور احمد شاہ مسعود کی قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا، مگر امریکہ نے اسلحہ کی مدد سے مجاہدین کے مختلف گروہوں کے درمیان میں اقتدار کے اصول کے لیے خانہ جنگی شروع کرا دی۔ اس وقت ایک اسلامی جہادی کونسل بنائی گئی جس کی قیادت پہلے صبغت اللہ مجددی اور بعد میں برہان الدین ربانی نے کی، مگر مجاہدین کی آپس کی لڑائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بیرونی طاقتوں نے پشتو اور فارسی بولنے والوں کی باہمی منافرت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس وقت کی حکومت میں پشتونوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، جس سے ان میں شدید احساس محرومی پیدا ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے کچھ علماء نے مدرسوں کے طلباء کو منظم کرنا شروع کیا، جن کو بعد میں طالبان کہا جانے لگا۔ 1996 میں طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے کابل پر قبضہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارت قرار دیا اور طالبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ طالبان نے 2000 تک افغانستان کے 95% علاقے پر قبضہ کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کی۔ اس زمانے میں افغانستان میں نسبتاً امن قائم رہا اور پوست کی کاشت بھی نہ ہوئی۔ طالبان کے دور میں کچھ ایسے لوگوں نے افغانستان میں اپنے اڈے بنائے جو پہلے امریکہ کے منظور نظر تھے، مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو وہ یکا یک امریکہ کی نظر میں دہشت گردوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان میں اسامہ بن لادن اور اس کے حواری شامل تھے، جو افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے۔ 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کا الزام اسامہ بن لادن اور القاعدہ پر لگایا گیا۔ ان لوگوں کو طالبان نے پناہ دے رکھی تھی اور افغانی روایات کے مطابق انہیں دشمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بہانے 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔
امریکہ نے بعد میں عراق پر بھی قبضہ کیا، جس سے سوچا جا سکتا تھا کہ ایک تو اس نے عراق پر حملہ سے پہلے افغانستان میں ایسی حکومت کو ختم کیا جہاں سے ممکنہ مدد عراق کو جہاد کے نام پر مل سکتی تھی، دوسرا افغانستان اور عراق پر قبضہ کر کے پاکستان کو دباؤ میں رکھ کر امریکہ نے ایران اور کسی حد تک اسلام کے مرکز سعودی عرب کو گھیرے میں لے لیا۔ خلیج فارس میں اتنی زیادہ امریکی بحری طاقت قائم ہو گئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امریکی ایما پر 9 اکتوبر 2004 کو احمد کرزئی کو افغانستان کا صدر چن لیا گیا۔ احمد کرزئی اور بعد میں اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت میں افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوج موجود رہے جو افغانستان کے اصل حاکم تھے۔ 19 سال تک جنگ میں ناکامی کے بعد امریکہ نے طالبان سے 29 فروری 2020 کو دوحہ میں امن معاہدہ کر لیا، جس کے مطابق تمام غیر ملکی افواج نے 14 ماہ میں افغانستان سے انخلا کرنا تھا اور طالبان نے غیر ملکی افواج پر حملے بند کرنے تھے۔ دوحہ معاہدے کے 14 ماہ بعد کافی حد تک غیر ملکی افواج انخلا کر چکی تھیں۔ 1 مئی 2021 کو طالبان نے کٹ پتلی افغان حکومت کے خلاف ایک مسلح کارروائی شروع کی اور بمشکل 3.5 ماہ میں بیشتر افغان علاقوں کو فتح کر لیا، اور 15 اگست 2021 کو طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ طالبان نے کابل فتح کر کے اسلامی امارت افغانستان کو بحال کر دیا۔ 30 اگست کو بقیہ غیر ملکی افواج بھی انخلا کر گئیں۔ 7 اکتوبر 2021 کو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے 33 ارکان پر مشتمل عبوری حکومت کا اعلان کیا اور مولا محمد حسن اخوند افغانستان کے عبوری وزیر اعظم مقرر کیے گئے۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جس کا کوئی ساحل سمندر نہیں۔ اس کی سمندری تجارت اسی لیے پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ زیادہ علاقہ پہاڑی ہے جو زیادہ تر کوہ ہندوکش پر مشتمل ہے۔ افغانستان میں پانی کی شدید کمی ہے، اگرچہ 4 دریا ہیں جن کے نام دریائے آمو، دریائے کابل، دریائے ہلمند اور ہری دود ہیں۔ افغانستان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ روس اور امریکہ کی کشمکش اور اس علاقے میں ان کے مذموم مقاصد ہیں۔ افغانستان مسلسل جنگ کا شکار رہا ہے اور معاشی ترقی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ افغانستان کی خاصی آبادی ایران اور پاکستان کو ہجرت کر گئی تھی، جن میں سے کچھ اب افغانستان واپس آنا شروع ہوئے ہیں، مگر ہجرت نے ان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور نئی پوت کو پڑھنے لکھنے اور کوئی ہنر سیکھنے کے موقع کم ملے ہیں۔ افراط زر افغانستان کا ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے اور افغانی روپیہ کی قیمت بھی مسلسل گرتی رہی ہے، مگر اب حالات کچھ بہتر ہیں۔ 2003 کے بعد 14 نئے بینک بھی کھلے ہیں، جن میں کئی غیر ملکی بینک بھی شامل ہیں۔ کابل کی ترقی کے لیے بھی 9 ارب امریکی ڈالر مہیا کیے گئے ہیں۔ افغانستان کئی بین الاقوامی اداروں کا رکن ہے اور حال ہی میں SAARC کا رکن بھی بنا ہے۔ ایک اہم پیش رفت قدرتی گیس کی دریافت ہے، جس کا استعمال اور فروخت بڑے پیمانے پر شروع ہونے کی امید ہے۔ افغانستان میں صوبے کو ولایت کہا جاتا ہے۔ افغانستان کو کل 34 ولایات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ افغانستان میں بولی جانے والی بڑی زبان پشتو ہے اور افغانستان کے 64% لوگ پشتو زبان بولتے ہیں۔ دوستو، امید ہے افغانستان پر بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔